ہمارے ساتھ سلیم سچوانی صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے. سر کیا کہیں گے, پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم کے معاملات سامنے آئے اور آج بھی ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا, کیا کہیں گے سر؟ سر دیکھیں, یہ میرے خیال سے تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی اچھا ماشاء اللہ کا خطرہ, ماشاء اللہ زیادہ بہتر ہے. اس سے تو ماشاء اللہ زیادہ بہتر ہے. ملک کو قوم کے کھانے والوں کی تعداد جو ہے اس میں کم ہوتی ہے. اس وقت تو دونوں طرف کے لوگ ہو گئے, یہ یہاں سے بھی کھایا جائے گا, وہاں سے بھی کھایا جائے گا. معدنیات لوٹیں گی, معدنیات کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی آج تک ہمارے قوم کے سامنے نہیں لائی گئی ہے. اور پنک سالٹ جو کہ 12 پیسے کا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور 9 یورو میں بک رہا ہے. پنک سالٹ پتہ نہیں اب کتنا بچا ہے یا ختم ہو گیا, یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ساری قوم کے سامنے آنی چاہیے اور عوام کو عوام کا حق ملنا چاہیے. جب تک عوام کو عوام کا حق ہم نہیں دے سکتے تو جتنی بھی حکومتیں لائی جائیں گی, جس طریقے سے بھی لائی جائیں گی, وہ ناکام ہوں گی. تو سر صدر کے اختیارات کے معاملات بھی سامنے ہیں. سر دیکھیں, آپ بتائیں کہ ہم کہتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں. جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا خاتون جنت اگر وہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور دوسری طرف ہم صدر پاکستان اور آرمی چیف کو استثناء دے رہے ہیں, وہ بھی لائف ٹائم کا. تو کہ غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اور ایک ناروا طرز عمل ہے جو کوئی بھی مہذب ملک میں اور کوئی بھی مذہب میں اس چیز کا ممکن نہیں ہے. سر بانی پی ٹی آئی تو اس وقت جیل میں موجود ہے اور وہ بھی تو یہی سزا کاٹ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی گھڑیاں چوری کی ہیں. یہ الزامات ان کے اوپر ہیں. یہ الزامات ہیں, ٹھیک ہے, وہ گھڑیاں انہوں نے قیمت دیکھ کے خریدی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو چوری ایک الگ چیز ہوتی ہے اور قیمت دیکھ کے خریدنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. پہلے 2% تھا, 2% کے خریدی جاتی تھی, انہوں نے 20% کر دیا اور 20% دے کے خرید رہے. تو اس میں فرق ہے. اس کو اب آپ جھوٹے الزام لگا دیں, اب میں یہاں سے آپ کی چابیاں اٹھا لوں, نہیں ہے میری چابی. ٹھیک, مطلب یہ کہ الزامات کی بوچھاڑا اور الزامات کی بوچھار ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آنیسٹی سے کام کرنے والا, وہ شخص ایسا ہے جس نے آنیسٹی سے کام کیا, اس کے ساتھ اس کا رزلٹ بھی آیا اور اللہ نے دیا. میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت خدادت صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا, مگر اس کا رزلٹ اللہ نے ان کو دیا. اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا. 6.1 GDP وداؤٹ امریکن ڈالرز کے کبھی نہیں آئی تھی. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وداؤٹ امریکن ڈالرز کے 6.1 کی GDP پاکستان کو نصیب ہوئی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بلا امتیاز احساس پروگرام, بلا امتیاز جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ اور ایجوکیشن کارڈ اور کی طرف گامزن تھے. جس طریقے سے کرنل مختار صاحب نے کہا کہ حکومتی ادوار پریویسلی بھی دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ جب تک ساتھ ساتھ جڑی رہی, حکومتیں آگے چلتے رہی, آپ کے ادوار میں بھی آج سے 40 سال پہلے, میرے خیال مور دین 40 ایئرس پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ایک غیر اخلاقی طور پہ ختم کیا گیا اور ملک میں مارشل لا آئے گا. اس وقت انہوں نے اپنے جیل کے اندر میں ایک کتاب لکھی تھی اگر مجھے قتل کیا گیا, جس میں انہوں نے کہا تھا اگر مجھے قتل کیا گیا تو بڑے بڑے بوٹوں والوں کی حکومت ہوگی, حکومتیں بنائی جائیں گی, حکومتیں گرائی جائیں گی, عوام کا خون نچوڑا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں اس وقت سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھ لیں تو عوام تو بے حالی ہوتی جا رہی ہے مسلسل 40 سال میں. ایسے ایگریمنٹ ہوئے جو کہ غیر اخلاقی, غیر انسانی اور غیر اسلامی ہے, جیسے IPPs کے ایگریمنٹ ہیں, جس میں آج پاکستانی قوم جو ڈوبی ہوئی, اس میں سے بڑا کردار IPPs کے ان ایگریمنٹس کا ہے, جو $5 ارب کی امپورٹ کو $30 ارب تک لے گئی. اور ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, ہم پیسے دے رہے ہوں. ایسے ایگریمنٹ کرنے والے ملک کے غدار تھے, ایسے حکومت ایگریمنٹ کرنے والے ملک کے غدار ہیں, آج حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف اور کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کا. ٹھیک ہے, آج تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ تمام غیر اخلاقی غیر قانونی معاہدے عالمی عدالت کے اندر چیلنج کر کے ان کو ختم کروایا جائے, مگر یہ کہ استفادہ حاصل کیا جائے, کیونکہ وہ حکمراں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے اوپر. اور آگے بھی وہ سوائے آپ کو اس ملک کے اندر میں جب تک عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا, یہ کوئی بھی حکومت آئے آپ دیکھ لیجیے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوسری جانب ہمیں اس وقت جوائن کر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک نظر ثانی کی اور انہوں نے یہی کہا کہ پچھلے ادوار کی اگر بات کریں اس میں بھی اگر ہم دیکھیں اسپیکر کے حوالے سے تو سر بانی PTI جو ہے ان کی بھی معاملات اسی طرح تھے, تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. دیکھیں اسپیکر صاحب نے جو رولنگ دی تھی وہ ان کا حق تھا, آئینی اور قانونی حق تھا, اور اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر آپ نے شاید اطہر بن اللہ صاحب کا وہ بیان نہیں سنا جس میں انہوں نے کہا تھا اگر میں رات کو 12 بجے عدالتیں نہیں کھولتا تو جنرل باجوہ نے مجھے مارشل لا کی تھریٹ دی تھی.
اگر وہ اس دھمکی کے اندر نہ آتے تو آج پاکستان کی صورتحال الگ ہوتی. آج پاکستان نئی منزلوں کی جانب گامزن ہوتا, کیونکہ آج کے دور میں مارشل لا لگانا جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. تو اطر اللہ کی اس تھوڑی سی کمزوری نے آج پاکستانی قوم کو جو ہے تنزلی کی طرف دھکیل دیا, جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم جو ہے ان ڈکٹیٹروں کے اور ان جو ہے نا پاکستانی قوم کو حق مارنے والوں کے پنجے میں دبوچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا کہیں گے نفیم ہے سر, کیا کہیں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ محترمہ بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیاں جو تھی وہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. اب موجودہ پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ حکومت پارٹیوں کا سر چشمہ ہے. یعنی حکومت ان کو چاہیے کسی بھی طریقے سے ہو, کسی بھی ذرائع سے ملے, حکومت ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے عوام پستی ہے اور عوام کے جو خدمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہو رہی ہے, کیونکہ عوام کو ووٹ کا حق ہی نہیں ہے اس وقت. اور یہ جو فوج کا نام بار بار لیا جاتا ہے تو صرف اس میں پوری فوج انوالو نہیں ہوتی ہے, چند جنرلز ہوتے ہیں جو یہ پورا اپنا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں اور پورا ادارہ بدنام ہو رہا ہوتا ہے. اب جنرل ضیاء الحق نے 11 سال تک حکومت کی, 11 سال امریکن ڈالرز کی امداد ان کو ملتی رہی, مگر اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم کا ہر بجٹ نقصان کے اندر میں تھا. اس کے بعد محمد خان جونے جو آئے, محمد خان جونے نے ایک ہی بجٹ بنایا, انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا تھا, انہوں نے صرف اپنی حکومت کے اخراجات کم کیے تھے اور پاکستان کو وداؤٹ ایکسٹرنل سپورٹ کے پاکستان کو پروفٹ میں لے کے آئے تھے. مین چیز یہ نہیں ہے کہ کون حکومت چلا, مین چیز یہ کہ کیا وہ حکومت چلانے والے ایماندار ہیں, کیا وہ ایمانداری سے اس جو ہمارا طریقہ کار ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست ہیں, مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے, ہمیں آخرت میں ہمیں اللہ کو جواب نہ کیا, ان پہ ان کو یقین ہے. اگر ان کو یقین ہوگا تو یہ کبھی کرپشن نہیں کریں گے, کبھی بےایمانی نہیں کریں گے. اسی کرپشن اور بےایمانی نے ملک کو تباہی کی طرف لے کے گیا ہے اور یہی لے کے جا رہا ہے مزید جو ڈوب رہا ہے پاکستان. حلف لینے کے بعد جو ہے وہ آپ آتے ہیں کسی بھی جو بھی آپ عہدہ لیتے ہیں اس سے پہلے حلف یہی تو ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کی بھلائی کے لیے سوچنا ہے. سر آپ دیکھ لیں نا کورٹوں میں جو ہو رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے, ہر وٹنس آ کے حلف لے رہا ہوتا ہے, ہر چیف جسٹس حلف لے رہا ہوتا ہے, ہر جنرل حلف لے رہا ہوتا ہے, ہر سیاستدان حلف لے رہا ہوتا ہے, ہر وہ ادارے کا سربراہ ہے جو حلف لے رہا ہوتا ہے, مگر ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو حلف کی پاسداری نہیں ہوتی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو آخرت پہ ایمان میں کمی آ گئی یا ختم ہو چکا ہے, یعنی اللہ کو جواب نہیں دے. آغا صاحب ہمارے ساتھ اور ظاہری سلیم سچوانی صاحب, 27ویں ترمیم کی بات ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسی طریقے سے چند لوگوں کو اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے 27ویں ترمیم چاہیے تھی, اپنے اقتدار کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے. اور عوام کے جب حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا یا 2018 کی بات کر رہے ہیں تو اسی بات کو ختم کرنے کے لیے جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ عوام کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں. حقوق عوام کا حق نہ مارا جائے, عوام کو زیادہ سے زیادہ حقوق ملے, اس کے لیے سوچتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل درآمد کیا. انہوں نے بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان کا سرمایہ ہے, جو پاکستان کے اساس ہیں, جو پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی ہیں, ان کو ووٹ کا حق دیا. اس کے علاوہ EBN مشین لا کے عوام کو جو ہے وہ ایک آٹومیٹک طریقے سے جس میں دھاندلی کا عنصر بہت کم ہو جاتا ہے وہ لا کے اس کو قانون پاس کیا, جس کو کہ بعد میں ان لوگوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس قانون کو رول بیک کیا اور ان کو لایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ جو وہ ملک کے لیے جو ہے وہ جو مفادات ہیں ملک کو ان کو داؤ پہ لگایا جا سکے. آپ کے سامنے کہ باجوہ صاحب کے دور کے اندر میں جو اور شہباز شریف دور کے اندر میں لوگوں کو اندر بسایا گیا, لایا گیا سرحد پار سے, ان کو بسایا گیا. اب الزام اس کا لا کے خان صاحب کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ کس کے دور میں آتے عوام کا احتجاج ہوا تھا اس کے اوپر کہ بھئی ان کو نہیں لایا جائے, وہ کس کے دور میں ہوتا ہے, سب چیزیں آن دا ریکارڈ ہے. حقائق کو چھپا کر ہمیں وہ بات پھر میں وہی کروں گا کہ جب آخرت کا خوف نکل جاتا ہے ہمارے ذہنوں سے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر ہمیں مختلف بہانے ملتے ہیں, ہمیں مختلف تعویلیں ملتی ہیں, ہم مختلف جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے غلط کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سلیم سچوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.